آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو دستور عطا فرمایا ہے اسے ہم دین اسلام کہتے ہیں۔ دین اسلام بنیادی طور پہ 5 ارکان پر مشتمل ہے۔ شہادتین کا اقرار، جس کے لیے ہم عام طور پہ لفظ کلمہ بولتے ہیں۔ کلمے میں ہم توحید کا بھی اقرار کرتے ہیں، رسالت کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ پھر نماز، پھر زکوٰۃ، اور اس کے بعد روزہ، اور پھر آخری نمبر حج کا آتا ہے۔ کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہی ترتیب ہے۔ یہ ترتیب باقاعدہ حدیث میں مذکور ہے۔ یہی ترتیب طبعی ہے، اور یہی ترتیب شرعی ہے، اور یہی ترتیب نزولی ہے۔ عام طور پہ ہم بولتے ہیں کہ نماز کے دین کے اسلام کے 5 ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے۔ ترتیب یہ ہے: کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شاگرد نے ان کے سامنے حدیث بیان کر لی۔ وہ حدیث جس میں یہی 5 ارکان ذکر ہو چکے ہیں۔ شاگرد نے حج کو پہلے ذکر کیا، روزے کو بعد میں ذکر کیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر جلال میں آئے، فرمایا: لا وصوم رمضان والحج ہکذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھایا کہ پہلے روزہ ہے پھر حج ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو 5 ارکان ہیں، اور 5 ارکان کی ترتیب یہی ہے، اور یہی ترتیب اہمیت کی وجہ سے ہے کہ پہلے کلمہ ہے، پھر نماز ہے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ ہم زکوٰۃ کو مؤخر کرتے ہیں، روزے کو مقدم کرتے ہیں، شاید اس وجہ سے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ہمارے لیے مشکل ہے روزے کی بنسبت۔ وہ ٹرکوں کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے، یہی 5 ارکان لکھے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے زکوٰۃ کو مؤخر کیا ہوتا ہے، روزے کو مقدم کیا ہوتا ہے۔ اور یہی ترتیب شرعی ہے کہ شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا: یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ لا الہ الا اللہ کہو۔ یہ اولین مطالبہ لا الہ الا اللہ کا تھا۔ پھر دوسرا مطالبہ مکی دور میں نماز کی فرضیت نازل ہو گئی، نماز فرض ہو گئی۔ پھر مدنی دور میں 2 ہجری میں زکوٰۃ کی فرضیت نازل ہوئی، اور 2 ہجری میں ہی بعد میں روزے کی فرضیت نازل ہوئی، اور 6 یا 7 ہجری میں حج کی فرضیت نازل ہوئی۔ گویا کہ ترتیب بھی یہی ہے کہ پہلے کلمہ فرض تھا، پھر نماز فرض تھی، پھر زکوٰۃ فرض ہوئی، پھر روزہ فرض ہوا، اس کے بعد پھر حج فرض ہوا۔ اور یہی ترتیب طبعی بھی ہے۔ طبعی کا معنی یہ ہے کہ ہم جو یہ 5 ارکان ادا کرتے ہیں، یہ حقیقت میں اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کے اظہار کے 5 درجے ہیں۔ محبت کے اظہار کے 5 درجے ہیں۔ چنانچہ محبت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ محب اپنے محبوب کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے، اس کے کمالات اور خوبیاں بیان کرتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کہہ کے بندہ اپنے محبوب پروردگار کی تعریف اور توصیف بیان کر رہا ہوتا ہے۔ محبت کا دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر محب اپنے محبوب کے ساتھ مناجات کرنا، ہم کلامی کرنا، گفتگو کرنا چاہتا ہے،
اور اس کا متلاشی ہوتا ہے، دن میں وقت ملتا ہے، بہانے بہانے سے فون میں لا رہا ہوتا ہے، ابھی کیا کر رہے ہو اور ابھی کیا ہو رہا ہے اور ابھی کہاں پہ ہو، خواہ مخواہ میں بات کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ راتوں کو اٹھ کے ان کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو نماز کی صورت میں محبت کا یہ دوسرا درجہ ظہور پاتا ہے۔ پھر محبت کا تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ محب اپنے محبوب پر اپنا مال لٹانا شروع کر دیتا ہے، چنانچہ کماتا ہے محبوب پر لٹاتا ہے، کماتا ہے محبوب پر لٹاتا ہے۔ بھکاری نے دکاندار سے کہا کہ مجھے چائے پینی ہے تو 10 روپے دے دو، تو دکاندار نے کہا کہ چائے کا ایک کپ تو 5 روپے کا آتا ہے، 10 کا تو نہیں آتا، تو آپ 10 کیوں مانگتے ہیں؟ تو بھکاری نے کہا کہ میرے ساتھ گرل فرینڈ بھی ہے، اس کو بھی چائے پلانی ہے۔ دکاندار حیران ہو گیا کہ گرل فرینڈ نے بھکاری نے بھی گرل فرینڈ بنا دیا ہے۔ تو بھکاری نے کہا کہ بھکاری نے گرل فرینڈ نہیں بنایا بلکہ گرل فرینڈ نے بھکاری بنا دیا ہے۔ تو گرل فرینڈ بندے کو بھکاری بنا دیتی ہے، چنانچہ لوگ کماتے ہیں محبوب پہ خرچ کرتے ہیں، کماتے ہیں محبوب پہ خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کی صورت میں محبت کا یہ درجہ نمودار ہو جاتا ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والے بیچارے کماتے ہیں، پھر بچت کر کے بچا کے اکٹھا کرتے ہیں، پھر جمع کرتے ہیں، جمع کرنے کے بعد جب سال کے بعد محبوب کا حکم متوجہ ہوتا ہے تو وہی مال پیسہ محبوب کے نام پہ لٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کی صورت میں یہ درجہ ظہور پاتا ہے۔ پھر اگلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ محب اپنے محبوب کی محبت میں تمام تر لذات سے بے نیاز ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو کھانے پینے کی بھی پرواہ نہیں ہوتی، بھوک اور پیاس کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ روزی کی صورت میں محبت کا یہ درجہ ظہور پاتا ہے۔ اور پھر آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ محبوب کی محبت محب کے دل میں اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ جب دل کے اندر ٹھاٹھے مارنا شروع کر دیتی ہے تو محب کے لیے اپنے گھر میں ٹھہرنا دشوار ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، بے قراری کے عالم میں گھر سے نکلتا ہے اور دیوانہ وار اپنے محبوب کے گھر کی طرف بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتا ہے، اور جو ہی محبوب کی گلی میں پہنچ جاتا ہے تو محبوب کے در و دیوار کو چومنا چاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ حج کی صورت میں محبت کا یہ درجہ ظہور پاتا ہے کہ روزے کے بعد پھر اللہ سے محبت کرنے والے اپنے گھروں میں بے چین ہو جاتے ہیں، پھر ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتے ہیں، اہل و عیال سے دور ہو جاتے ہیں، کام کاروبار دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں، زیب و زینت کا لباس تر کر کے 2 سادہ چادریں اوڑھ کے، بال لمبے ناخن لمبے، جسم سے بدبو آ رہی ہے، خوشبو نہیں لگا رہے، بکھرے بال ہیں، دیوانوں کی طرح پاگلوں کی طرح اپنے محبوب کے گھر کی طرف دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جس طرح دیوانے صحراؤں میں بیابانوں میں صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں، اس طرح یہی لوگ ہوتے ہیں بیابانوں سے گزرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے اپنے محبوب کے گھر پہ پہنچ جاتے ہیں، اور جو ہی وہاں پہنچتے ہیں تو پاگلوں کی طرح کبھی دروازوں کو چوم رہے ہوتے ہیں، کبھی ستونوں کے بوسے لے رہے ہوتے ہیں، کبھی ملتزم سے چمٹ رہے ہوتے ہیں، ایک پہاڑی پہ چڑھ گئے، وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا، دوسری پہاڑی پہ پہنچ گئے، وہاں سے پلٹ کے پھر پہلی پہاڑی پہ پہنچ گئے، کبھی مینا میں ہوتے ہیں، کبھی مزدلفہ میں ہوتے ہیں، کبھی عرفات میں ہوتے ہیں۔ تو محبت کا یہ آخری درجہ حج کی صورت میں ظہور پاتا ہے۔ تو یہ 5 ارکان ہیں اور یہی ترتیب ہے کہ پہلے کلمہ ہے، پھر اس کے بعد نماز ہے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کو فقہاء نے قوامان قرار دیا ہے کہ یہ آپس میں جڑواں ہیں، جس طرح جڑواں بھائی ہوتے ہیں اس طرح نماز اور زکوٰۃ جڑواں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 32 مقامات پہ نماز کے بعد متصلاً زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا ہے،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا من لم یزک فلا صلاۃ لہ، جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ گویا کہ آدھا عمل ہو گیا اور آدھا رہ گیا، نہیں، بلکہ نماز کی تکمیل زکوٰۃ کے ذریعے سے ہوتی ہے، روزے کی تکمیل صدقہ فطر کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بندہ صدقہ فطر ادا نہیں کرتا، روزہ اوپر کو جاتا ہی نہیں ہے، آسمان میں معلق رہتا ہے، تو جس طرح روزے کی تکمیل صدقہ فطر سے ہوتی ہے، اسی طرح نماز کی تکمیل زکوٰۃ کے ذریعے ہوتی ہے۔ پورا سال روزانہ 5 وقت نماز پڑھنے والوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کر دیں، تاکہ ان کی نماز والا عمل مکمل ہو جائے اور عند اللہ قبول و مقبول ہو جائے۔ اور نماز وہ مقدس فریضہ، زکوٰۃ وہ مقدس فریضہ ہے کہ جس طرح اس امت سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا گیا ہے، اسی طرح سابقہ امتوں سے بھی اس کا مطالبہ تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سابقہ امتوں کی زکوٰۃ کی شرح زیادہ ہوتی تھی، وہ 25% زکوٰۃ ادا کرتے تھے، 1/4 حصہ زکوٰۃ ادا کرتے تھے۔ ایک تو شرح زیادہ تھی، دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی مشکل ہوتی تھی۔ زکوٰۃ کا مال اپنے مال میں سے الگ کرتے تھے، ایک پہاڑی پر ایک ٹیلے پر رکھتے تھے، پھر دور بیٹھ جاتے تھے، پھر دعائیں مانگتے تھے، توبہ استغفار پڑھتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے کہ میں نے زکوٰۃ کا مال الگ کیا ہے، اللہ اس کو قبول کر لے۔ پھر اوپر سے آگ آتی تھی، زکوٰۃ کے مال کو جلا کے راکھ میں تبدیل کر دیتی تھی، پھر یہ لوگ مطمئن ہوتے تھے کہ ہماری زکوٰۃ قبول ہو چکی ہے۔ اور جب تک اوپر سے آگ نہیں آتی تھی وہ لوگ دعائیں مانگتے رہتے تھے، بے شک مہینہ کیوں نہ گزر جاتا۔ ہمارے ہاں اللہ رب العزت نے آسانی فرمائی۔ ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی شرح بالکل کم کر دی، 25% کی بجائے 2.5% کر دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی آسان کر دی، وہ آگ آئے اور اس کو جلائے، زکوٰۃ کا مال تلف ہو جائے، انسانوں کے کام نہ آئے، یہ مشکل امر ہے۔ آسان امر یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال اسی معاشرے میں استعمال ہو، لوگوں کے کام آ جائے، تو لہٰذا انسانوں میں ہم زکوٰۃ کا مال تقسیم کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے لیے بھی شریعت نے یہ کہہ دیا کہ اپنے عزیز و اقارب میں سے اگر کوئی بندہ غریب اور تنگ دست ہے تو سب سے پہلے ان کا حکم ہے ان کو دے دیا جائے، تو یہ اور آسانی ہو گئی۔ لہٰذا بھائی اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اگر گھر الگ ہے، کاروبار الگ ہے، کھانا پینا الگ ہے، بھائی اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھتیجا اپنے چچا کو، چچا اپنے بھتیجے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اپنے عزیز و اقارب اگر وہ مستحق ہیں تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صرف 3 رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صرف 3 رشتہ داروں کو، اصول، فروع اور جو تزویج کے رشتے والے ہوں۔ توجہ سے بات سنیں، اصول سے مراد باپ، دادا، پردادا، پردادا سے اوپر، پھر والدہ، نانی، نانی کی والدہ، نانی کی نانی، اس طریقے سے اوپر جائیں، یہ اصول کہلائے جاتے ہیں جن سے بندہ پیدا ہو چکا ہے۔ اور فروع جو بندے سے پیدا ہونے والے ہیں، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، یہ فروع کہلائے جاتے ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ دوسرا یہ کہ خاوند بیوی کو، بیوی اپنے خاوند کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں، ہاں وہ اپنی بہن کیوں نہ ہو، اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو، اگر گھر الگ ہے، حساب کتاب الگ ہے اور وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔
تو شریعت نے آسانی فرمائی ہے. سابقہ امتوں میں زکوٰۃ کا مال الگ کر کے ایک جگہ پہ رکھتے تھے، پھر روتے تھے، اوپر سے آگ آتی تھی، زکوٰۃ کا مال کھا جاتی تھی، تو یہ لوگ مطمئن ہوتے تھے کہ اب میری زکوٰۃ قبول ہو چکی ہے. اب تو آسان سی بات ہے، اپنے مال سے الگ کر دیں، بھائی کو دے دیں، بہن کو دے دیں، چچا کو دے دیں، خالہ کو دے دیں، مطمئن ہو جائیں. ایک نہیں دگنا ثواب مل جاتا ہے. ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب مل جاتا ہے. سابقہ امتوں سے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تھا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، پیدا ہوئے، پہلا دن تھا، پیدائش کا پہلا دن تھا، چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہو چکے تھے. قوم نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں سے ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اے ہارون علیہ السلام کی بہن، نہ تو آپ کا باپ برا آدمی تھا، نہ ماں بدکار بد کردار تھی، یہ بچہ کہاں سے ہے؟ فاشارت الیہ. حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا. مجھ سے نہ پوچھو، بچے سے پوچھو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. آج کا دن پیدا ہونے والا بچہ ہم سے کیا بات چیت کر سکتا ہے اور ہمیں کیا جواب دے سکتا ہے؟ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انی عبد اللہ. ایک دن کا بچہ بول رہا ہے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں کہیں بھی ہوں گا. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پیدائش کے پہلے دن اعلان فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے زکوٰۃ کا حکم دیا. زکوٰۃ ایک مقدس فریضہ. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی میں بخل نہ کریں. یقیناً زکوٰۃ کی ادائیگی بندے پر گراں گزرتی ہے، چونکہ عمومی طور پہ معاشی بدحالی کا سلسلہ چل رہا ہے. کاروباری لوگ پریشان ہیں. جو دکاندار پہلے 1 کروڑ کماتا تھا وہ اب 50 لاکھ کما رہا ہے، وہ بیچارہ کہتا ہے میں تو خسارے میں جا رہا ہوں. گویا کہ منافع کم ہو گیا، اس کو بھی یہ لوگ خسارے سے تعبیر کرتے ہیں. تو معاشی طور پہ بدحالی اور ابتری کی فضا ہے. تو ان حالات میں زکوٰۃ کی ادائیگی کسی بھی بندے کے نفس پر گراں گزرتی ہے، لیکن معاشی بدحالی جتنی زیادہ ہوگی اس وقت زکوٰۃ کی ادائیگی کا اجر اتنا ہی زیادہ ہوگا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بڑے بڑے صاحب حیثیت اور مال پیسے والی اس وقت پریشان ہیں، تو وہ غریب دہاڑی دار جو بیچارے 800,000 روپے کماتے ہیں، ان بیچاروں کی بدحالی کا کیا عالم ہوگا ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ان کے لیے اپنے گھر کا چولہا جلانا، اپنے بچوں کے خرچے پورے کرنا کس قدر دشوار ہوگا. تو ان حالات میں ان غریب غربا کے ساتھ تعاون کرنا یقیناً زیادہ ثواب کا باعث ہے. اور صرف یہ نہیں کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اور بس زکوٰۃ ادا کرو، آگے اس کے ثمرات اور منافع کچھ بھی نہیں ہے. نہیں،
بلکہ زکوٰۃ کے زبردست اثرات اور ثمرات لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں اگر صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی وجہ سے بندے کی اپنی روحانی کیفیت بہتر ہو جاتی ہے۔ کسی بھی بندے کا تزکیہ، گناہوں سے پاک ہونا، بری خصلتوں سے چھٹکارا پانا، اس کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم، تم ان کے مال میں سے صدقہ لے لیا کرو۔ باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ آپ اپنے صحابہ کے اموال میں سے زکوٰۃ لے لیا کریں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ تطہرہم بہا وتزکیہم، اس سے ان لوگوں کے دل اور باطن پاک ہو جائے گا، ان کا تزکیہ ہو جائے گا۔ جو ہم تزکیہ کا لفظ بولتے ہیں، اور یہ سالکین اپنے نفس کا تزکیہ حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کے یہاں خانقاہ میں آتے ہیں، اور تزکیے کے حصول کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنا مال اللہ کے حکم پہ خرچ کیا جائے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ بندہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اور مال خرچ کرنے کے ذریعے اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو مال کا خرچ کرنا نفس کے تزکیہ کا باعث ہوتا ہے۔ جس طرح ہم تصوف اور سلوک کے اسباق اوراد طے کرتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں تاکہ نفس کا تزکیہ ہو جائے، تو نفس کا تزکیہ کا ایک طریقہ اپنا مال اللہ کے حکم پر خرچ کرنا بھی ہے، کیونکہ لفظ زکوٰۃ کا معنی ہے پاکیزگی۔ زکوٰۃ کی وجہ سے بندے کا اپنا نفس پاک ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ قصداً عمداً، جان بوجھ کے اگر کوئی بندہ حرام کماتا ہے یا اپنے مال میں حرام کو ملاتا ہے، وہ تو کسی بھی طریقے سے ختم نہیں ہو سکتا، پاک نہیں ہو سکتا، لیکن کئی مرتبہ قصداً نہیں ہوتا، غیر اختیاری طور پہ اپنے مال میں کہیں سے مال آ گیا، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا اور مال آ چکا ہوتا ہے۔ پھر جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ تعالی محض اپنے فضل اور کرم سے اس حرام کی آمیزش کو ختم کر دیتا ہے۔ کاروباری لوگ ہوتے ہیں، بینک اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں، ان کو کئی مرتبہ پتہ بھی نہیں چلتا، کہیں سے مال پیسے آ گئے اکاؤنٹ میں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے، نہ کسی نے رابطہ کر لیا، نہ ان کو خود پتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں غلط پیسے آئے ہیں، لیکن آ گئے ہیں، اب ان کو نہیں پتا۔ اب جب یہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ تعالی محض اپنے فضل اور کرم سے اس حرام کی آمیزش کو ختم کر دیتا ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ گندم صاف کرنے کے لیے اس کے اوپر بیل چلاتے تھے اور اونٹ چلایا کرتے تھے، گندم کو زمین کے اوپر بچھاتے تھے، تو وہ سموں کے ساتھ بیلوں گندم کو رونتے تھے، اس طریقے سے گندم صاف ہو جاتی تھی۔ لیکن بیل چلتے چلتے پیشاب بھی کرتا تھا اور گوبر بھی کرتا تھا۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہ گوبر، وہ پیشاب گندم کو لگ جاتا ہے، تو فقہا کہتے ہیں اس گندم کا دھونا ضروری نہیں ہوتا، یہ ویسے ہی پاک ہے۔ اب ویسے پاک کیوں ہے؟ فقہا کہتے ہیں کہ وہ جو بندہ عشر ادا کرتا ہے، وہ جس گندم کو پیشاب لگا تھا یا گوبر لگا تھا، وہ عشر میں چلا گیا، لہذا پیچھے والی گندم پاک ہو گئی، لہذا وہ ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ کی وجہ سے خود مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا تیسرا فائدہ، زکوٰۃ کا معنی ہے بڑھوتری، اضافہ۔ زکوٰۃ کی وجہ سے اموال میں اضافہ ہوتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالی سود کو مٹا دیتا ہے، صدقات میں اضافہ کرتا ہے۔ گویا کہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ وما آتیتم من زکاۃ
تُرِيدُونَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، وہ اپنے مال کو دگنا، 3 گنا، 4 گنا کر رہے ہوتے ہیں۔ مال بڑھتا ہے، مال بڑھتا ہے۔ حقیقت یہی ہے، آج کل کاروباری لوگ کہتے ہیں کاروبار کس کے ساتھ کریں، لوگوں پر اعتماد نہیں ہوتا، کسی کو مال دیتے ہیں پھر وہ پیسے واپس نہیں کرتے، کس کو دیں مال، کس کے ساتھ کاروبار کریں؟ تو میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کاروبار کیا کرو، اللہ کے ساتھ کاروبار کرو۔ ایک تو لوگ کہتے ہیں نا کاروبار میں بڑی پارٹی تلاش کرو، بڑی پارٹی کو مال دو گے تو آپ کے پیسے نہیں رکیں گے، اور بڑی پارٹی نے زیادہ مال لینا ہوتا ہے، تو اللہ سے بڑی پارٹی تو کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ مال دینا ہے تو اللہ کو دیں، اور اللہ پھر لوٹاتا ہے، کسی کا حق اپنے پاس روکتا نہیں ہے۔ کتنا لوٹاتا ہے؟ دگنا کر کے، 3 گنا کر کے، 10 گنا کر کے نہیں، قرآن یہ کہتا ہے 700 گنا کر کے لوٹاتا ہے، 700 گنا کر کے لوٹاتا ہے۔ اور 700 گنا کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال پیش کی ہے۔ کاشتکار جب زمین میں دانا ڈالتا ہے تو دانے تو سارے زمین میں چلے گئے، کاشتکار کی بوری خالی ہو گئی، وہ بوری بھری ہوئی لے کے جاتا ہے زمین میں، اور وہاں سے خالی بوری واپس لے کے آتا ہے، لیکن 4-5 مہینے کے بعد پھر اس کی جگہ پہ 100 بوریاں لے کے چلا جاتا ہے خالی، اور وہ بھر کے لے کے آ جاتا ہے۔ تو جس کھیت میں 1 بوری بھری ہوئی لے کے گیا تھا، وہاں سے خالی واپس لے کے آیا، 4-5 مہینے کے بعد پھر جاتا ہے۔ ایسا کاروبار دنیا میں کہیں نہیں ہوگا کہ 100 گنا بندے کو واپس مل جائے۔ کاشتکار کو 100 گنا ملتا ہے، 100 گنا تو عام کاشتکار کی بات کر رہے ہیں، ورنہ قرآن تو کہتا ہے کہ یہ سلسلہ 700 گنا تک بھی جا سکتا ہے۔ تو 1 بوری آپ زمین میں ڈال دیں، بوری خالی واپس لے کے آ جائیں، اور پھر 6 مہینے کے بعد، 5 مہینے کے بعد 100 بوری لے کے چلے جائیں، اور پھر بھر کے واپس لے کے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کاشتکاری کی مثال دی ہے کہ تمہیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتا کیسے اللہ تعالیٰ دگنا نہیں، 3 گنا نہیں، 10 گنا نہیں، 100 گنا بڑھا کے آپ کو لوٹا دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو 100 گنا کر کے واپس لوٹائے گا۔ تو زکوٰۃ کا ایک معنی ہے مال کی بڑھوتری، اس طریقے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ، تم لوگ جو بھی خرچ کرتے ہو فہو یخلفہ، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ تو زکوٰۃ کی وجہ سے بندے کا مال بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے مال محفوظ ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتی ہے، ڈاکہ پڑ گیا، خدا نخواستہ کسی نے دکان کا تالا توڑ دیا، یا گھر میں آ گئے، یا خدا نخواستہ آگ لگ جائے، یہ سارے آفات سے بچنے کے لیے، سارے بلیات سے بچنے کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی مؤثر طریقہ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی مؤثر طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے اموال کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے۔ اب حفاظت کے لیے بھی حسنوا کا لفظ بولا ہے۔ حسنوا کا معنی یہ ہے کہ مضبوط قلعے کے اندر بند کر دو اپنی زکوٰۃ، جس طرح ہم بینک میں اپنا سونا رکھواتے ہیں کہ وہ بینک کے اندر محفوظ ہوتا ہے، اسی طرح ہم اللہ کی حفاظت میں دے سکتے ہیں، اللہ کے محفوظ قلعے میں اپنا مال محفوظ کر سکتے ہیں اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ اور دوسری جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا مال اگر کسی مال کے ساتھ خلط ملط ہو جاتا ہے تو یہ مال ضرور اس کو ہلاک کر دیتا ہے، باقی مال کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے، لہذا زکوٰۃ کا مال نکالو، بقیہ مال محفوظ ہو جائے گا۔ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر مالی ناہمواری کم ہو جاتی ہے۔ آپ بات توجہ سے سنیں، اللہ رب العزت نے اپنی حکمت کے تحت بعض لوگوں کو امیر بنایا ہے، بعض لوگوں کو غریب بنایا ہے۔
اور اس میں زبردست حکمت پوشیدہ ہے. اگر سارے لوگ برابر کے غریب بن جائیں یا سارے لوگ برابر کے امیر بن جائیں، یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی کامل حکمت کے تحت بعض لوگوں کو امیر بنایا، بعض لوگوں کو غریب بنایا. یہ مالداری اور غربت کا فرق اگر ایک خاص حد تک ہو تو بہت اچھا، لیکن اگر یہ حد سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر بھی فساد برپا ہو جاتا ہے کہ امیر تر ہوتا جائے اور غریب تر ہوتا جائے. امیروں کے گھوڑے اور کتے یہ زعفران کے مربے کھائیں اور غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستا رہے. یعنی یہ جب فرق آ جاتا ہے، ناہمواری آ جاتی ہے، پھر غریب سمجھتا ہے کہ مجھے میرا حق نہیں مل رہا. تو غریب اگر کسی کے گھر میں ملازمت کرتا ہے تو ظاہر میں تو بڑا جی جناب کرتا ہے، لیکن موقع کی تلاش میں ہوتا ہے. جو ہی گھر میں کوئی چیز ہاتھ آتی ہے ایسے غائب کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے اٹھاتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا. اگر وہی غریب دکاندار کے ساتھ ملازمت کرتا ہے، غریب کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا حق دبایا جا رہا ہے، مجھے میرا حق نہیں دیا جا رہا، تو لہٰذا دکاندار تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا، مالک سائڈ پہ ہو گیا، تو غریب نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، پھر فساد برپا ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ فرق زیادہ نہیں ہونا چاہیے. زکوٰۃ کی وجہ سے یہ معاشی ناہمواری کم ہو جاتی ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء، ایسا تو نہ ہونا کہ یہ مال پیسہ سارا کے سارا اغنیاء کی طرف چلا جائے، غریبوں کے پاس کچھ بھی نہ ہو، غریب کھانے کو ترستے رہیں اور امیر عیش کرتے رہیں. نہیں، کم از کم 2 وقت کا کھانا تو غریب کو ملنا چاہیے، یہ غریب کا حق ہے. تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا اس کو ملنا چاہیے، یہ غریب کا حق ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ جو زکوٰۃ کی شرح متعین کی ہے کہ کاروباری لوگ 2.5% دیں، زراعت پیشہ 10واں حصہ یا 20واں حصہ ادا کریں، اور جو معدنیات ہوتی ہیں ان میں سے 5واں حصہ نکالیں. یہ جو شرع اللہ نے مقرر کی ہے، یہ جو تناسب مقرر کیا ہے، یہ تناسب بہت زبردست حکمت کے تحت ہے. اگر اسی تناسب کے تحت مالدار لوگ اپنی زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں، غریبوں کو اس کے علاوہ کچھ بھی نہ دیں، معاشرے میں کوئی بندہ غریب نہیں ملے گا، معاشرے میں کوئی بندہ بھی رات کو کھانا کھائے بغیر نہیں سوئے گا. اللہ نے یہ شرع ایسی مقرر کی ہے. اللہ کو پتا ہے امیر کتنے ہوں گے، غریب کتنے ہوں گے، امیروں کے پاس مال کتنا آئے گا، پھر کتنا فیصد امیر ادا کریں تاکہ غریبوں کی بنیادی ضروریات پوری ہو جائیں. اللہ رب العزت نے یہ شرع ایسی مقرر کی ہے. اگر اسی شرع کے مطابق امیر امراء اپنے اموال غربا کو دینا شروع کر دیں، پھر معاشرے کے اندر کوئی غریب باقی نہیں بچے گا. اور یہی وجہ ہے کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں باقاعدہ لوگ گھروں سے باہر نکلتے تھے، ان کے ہاتھ میں سونا ہوتا تھا، چاندی ہوتی تھی، آواز لگا رہے ہوتے تھے زکوٰۃ کی رقم ہے، زکوٰۃ کا سونا ہے کوئی بندہ مستحق کہ مجھ سے لے لے، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، کیونکہ لوگ اس وقت زکوٰۃ کے مستحقین ملتے نہیں تھے، معاشی ناہمواری ختم ہو چکی تھی. تو یہ ضروری ہے، زکوٰۃ کی وجہ سے یہ معاشی ناہمواری ختم ہو جاتی ہے. میں ایک مرتبہ دوستوں سے عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں کاروباری لوگ ویسے بیچارے پریشان ہوتے ہیں، ہم زکوٰۃ ادا کریں گے ہمارا مال کم ہو جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، مال کم نہیں ہوتا، کیونکہ غریب کے پاس اگر مال آ جائے، رمضان شریف میں کسی کاروباری بندے نے غریب کو 5,000 دیے ہیں تو غریب نے 5,000 کی کوٹی تو کھڑی نہیں کرنی، غریب نے تو دوبارہ بچوں کے لیے عید کے کپڑے خریدنے ہیں، یا بچوں کے لیے کھلونا خریدنا ہے، یا بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان خریدنا ہے. وہ پیسے پھر کہاں جاتے ہیں؟ پھر وہی کاروباری لوگوں کے پاس جاتے ہیں. اگر غریب تر ہو جائے
تو لوگوں کی قوت خرید کم ہو جائے گی. جب قوت خرید کم ہوگی آپ لوگوں کا کاروبار بیٹھ جائے گا. اگر غریب کو زکوٰۃ کی رقم واپس لوٹاتے رہیں گے غریب کی قوت خرید بڑھ جائے گی. جب غریب کی قوت خرید بڑھے گی دوبارہ وہ آپ سے خریدنا شروع کر دے گا. آپ کا کاروبار ہی بڑھنا ہے اس غریب کے مالدار ہونے کی وجہ سے. تو لہٰذا غریب کے پاس کچھ بھی نہیں جاتا, دوبارہ آپ کے پاس لوٹ کے آنا ہوتا ہے. بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ غریب کے بیٹے کو عید کے لیے سوٹ مل جاتا ہے یا جوتا مل جاتا ہے یا 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے. پیسہ تو پھر بھی آپ کے پاس آنا ہوتا ہے. غریب نے تو اپنے گھر میں پیسہ نہیں رکھنا. تو لہٰذا یہ زکوٰۃ کی جو حکمت ہے یا فلسفہ ہے یہ معاشی ناہمواری کو کم کرنے کا ہے کہ امیر زیادہ امیر نہ بن جائے اور غریب بالکل خودکشی پر مجبور نہ ہو جائے, اپنی اولاد کو بیچنے پر مجبور نہ ہو جائے. یہ معاشی ناہمواری کو کم کرنے کے لیے شریعت نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے. میرے بھائیوں, رمضان المبارک میں عام طور پہ لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ اموال کی زکوٰۃ ادا کریں, کھلے دل سے ادا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا انفق بلالا ولا تخش من ذی العرش اقلالا. بلال خرچ کرو, خرچ کرو, عرش والے سے کمی کا خوف نہ کرو. عرش والا دیتا ہے, کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے, کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں, بعض لوگ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں. مالدار تو وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے دے دیا وہ خرچ کرتے ہیں, آخرت کے لیے جمع کرتے ہیں, آخرت کے اکاؤنٹ میں اپنے لیے محفوظ کرتے ہیں. یہ اصل مالدار ہیں کہ دنیا میں بھی مال ان کا ہے, آخرت میں بھی مال ان کا ہوگا. اور بعض لوگ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں, مال اکٹھا کرتے ہیں, جمع کرتے ہیں, گنتے رہتے ہیں, بیچارے حفاظت کے لیے پریشان ہوتے ہیں, راتوں کو نیند نہیں آتی, کوئی چور نہ آ جائے, کوئی ڈاکو نہ آ جائے, پوری زندگی چوکیداری کرتے رہتے ہیں. جو ہی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں مال وارثوں کے پاس چلا جاتا ہے. یہ بیچارے مال کی چوکیدار ہوتے ہیں. ہمیں مالدار بننا چاہیے, مال کا چوکیدار نہیں بننا چاہیے. زکوٰۃ ادا کریں. سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب میں اگر غریب غربا ہیں ان کا حق مقدم ہے, لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ ان عزیز و اقارب کی عزت نفس مجروح نہ کریں. اس انداز سے ان کو نہ دیں کہ دیتے وقت ان کو شرمندہ کیا جائے یا بعد میں ان پر احسان جتلایا جائے. نہیں, اپنے عزیز و اقارب کو دیں, باعزت طریقے سے دیں. زکوٰۃ کا لفظ نہ بولے تو بہت اچھی بات ہے, یہ نہ کہیں زکوٰۃ کے پیسے لے لیں, ویسے کہتے کہ یہ لے لیں اپنی ضروریات میں استعمال کریں, یہ لے لیں اپنے بچوں کے لیے استعمال کریں, افطاری سحری میں اپنے گھر کے اخراجات میں استعمال کریں. یہ لفظ بتائیں بولیں گے تو زیادہ اچھی بات ہے. زکوٰۃ کا لفظ بولتے ہیں تو کئی مرتبہ عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے, اور بعد میں بھی کوئی طعنہ نہ دیں, احسان نہ جتلائیں. اپنے عزیز و اقارب مقدم. اس کے بعد اگر معاشرے کے دوسرے غربا کو دینا ہے تو اللہ کے لیے ان کی تذلیل بھی نہیں کرنی چاہیے کہ دروازے پہ قطار لگی ہوئی ہے اور یہ غریب غربا کھڑے ہیں کہ صاحب نے راشن تقسیم کرنا ہے, صاحب نے فلاں چیز تقسیم کرنی ہے. تو کئی مرتبہ کیمرے والے آ جاتے ہیں, وہ تصویریں کھینچ کے فیس بک پہ لگاتے ہیں اور وہ پھر اپنے سٹیٹس پہ لگاتے ہیں. میرے بھائیوں, یہ بالکل نامناسب طریقہ ہے. غریب غربا کو باعزت طریقے سے دے دیا کرے. نقد دیں زیادہ اچھی بات ہے. نقد دینے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ بازار سے آٹا خریدے, چاول خریدے, عید کی تیاری کرے, بچوں کے لیے سوٹ خریدے, اپنے والدین کے لیے دوائی خریدے, جو اس کی ضرورت ہے اس حساب سے خرید لے. نقد پیسے ادا کیا کریں. ایک تو یہ ریا سے دور ہوتے ہیں اور محفوظ ہوتے ہیں, غریب غربا کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں. ان کی تذلیل بھی نہیں کرنی چاہیے. اور عید سے پہلے ادا کر لیں. بے شک صدقہ فطر بھی عید سے پہلے ادا کریں, تاکہ جتنا جلدی آپ دیں گے غریب غربا اتنا ہی زیادہ اطمینان کے ساتھ سحری افطاری کی ضروریات کا انتظام کر لیں گے, عید کی تیاری کا انتظام کر لیں گے. میرے بھائیوں, اس طرح میرے بچے کی چاہتے ہیں,
خواہشات ہیں. میرا بچہ چاہتا ہے کہ سوٹ ہو تو جوتے ہو تو کھلونے ہو. غریب غربا کے بچوں کی بھی چاہتیں ہوتی ہیں. ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے والد کی کیا مجبوری ہے. وہ بیچارے تو صبح شام یہی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ابو میرا سوٹ کب آئے گا, ابو مجھے جوتے کب لے کے دو گے. انہوں نے تو صبح شام یہی رٹ لگائی ہوتی ہے. تو اگر والدین بر وقت اپنے بچوں کو جوتے لے کے دے دے, سوٹ لے کے دے دے, تو کم از کم والدین بھی مطمئن ہو جائیں گے, بچے بھی مطمئن ہو جائیں گے. ورنہ جب یہ بچے بار بار ابو سے مطالبہ کرتے ہیں اور ابو کے پاس استطاعت نہیں ہوتی, تو ابو کے اوپر ایک ایک دن بہت گرا اور مشکل گزر رہا ہوتا ہے. وہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ادھر سے عید قریب آ رہی ہے, ادھر سے میرے پاس کچھ نہیں ہے, تو ابھی سے ادائیگی کا اہتمام کر لیں. اور اگلی بات یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بہترین مصرف یہ دینی ادارے ہیں. دینی اداروں میں غریب غربا کے بچے پڑھتے ہیں. امیر امراء کے بچے تو بہت کم ہی مدارس میں آتے ہیں, غریبوں کے بچے آتے ہیں. یہ بھی غریبوں پر خرچ کرنے والی بات ہے. تو دینی مدارس میں اگر ہم زکوٰۃ ادا کیا کریں, ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کریں گے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ دین کے نشر و اشاعت میں ہمارا حصہ مل جائے گا, دین کی حفاظت میں ہمارا حصہ شامل ہو جائے گا. لہذا مدارس کو زکوٰۃ دینے میں دگنا فائدہ ہوتا ہے. مدارس کو زکوٰۃ دینی چاہیے. کئی مرتبہ لوگ رفاہی اداروں میں زکوٰۃ دیتے ہیں, مختلف ٹرسٹ میں زکوٰۃ دیتے ہیں. میرے بھائیوں, ٹرسٹ میں, رفاہی اداروں میں زکوٰۃ دیتے وقت اس چیز کا خاص طور پہ خیال کریں کہ ان ٹرسٹوں کی ذمہ داران واقعی شریعت کا علم رکھتے ہیں اور واقعی زکوٰۃ کو صحیح مصرف پہ صرف کرتے ہیں. کئی مرتبہ لوگ خود لاپرواہی کرنے والے ہوتے ہیں, ان کو علم نہیں ہوتا, زکوٰۃ کا مال خرچ تو کرتے ہیں لیکن مصرف سے ہٹ کے خرچ کرتے ہیں. ہم مطمئن ہوتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو چکی ہے, حالانکہ وہ ادا نہیں ہو چکی ہوتی. تو اس چیز کا خیال رکھیں, ایسی کسی رفاہی ادارے میں زکوٰۃ نہ دیں. بے شک صدقہ نافلہ دے دیا کریں, لیکن زکوٰۃ کی رقم میں خاص طور پہ خیال رکھیں کسی ایسے ادارے کو دیں جس کے منتظمین اس چیز کا خاص خیال رکھتے ہوں کہ زکوٰۃ کی رقم صحیح مصرف پہ صرف ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.